اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں نا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ صرف مولا علی کے لیے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ وہ علی کے کچھ نہیں لگتے جو صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ حقیقت نام لیتے ہیں مولا علی، مولا علی، ہمارے علی، نام لیتے ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، کیونکہ ہمیں تو مولا کائنات نے بتایا نا کہ بھئی میرا امام ہے صدیق اکبر، میرا امام ہے، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی، عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اب آپ خود بتائیں کہ مولا علی جن کو اپنا امام مانے، اگر کوئی کہے کہ ڈر کے یا تکیہ کیا، وہ انتہا درجے کا گستاخ ہے۔ علی شیر خدا ہے، نہ بدر میں ڈرے، نہ احد میں ڈرے، نہ خندق میں ڈرے، نہ خیبر میں ڈرے، کسی میدان میں علی ڈرے نہیں، اور نہ ان کے بیٹے ڈرے۔ 22,000 کے لشکر کے مقابلے میں امام حسین کھڑے ہو گئے۔ جو ڈر جائے وہ علی نہیں، اور جو علی ہے وہ ڈرتا نہیں۔ اب پھر دیکھو، ہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات پاک کو واحد مانتے ہیں، لا شریک مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، ایک اللہ۔ اور یہ ہمیں بتایا کس نے؟ ہمارے آقا نے بتایا، مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے۔ تو جس مدینے کے تاجدار نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ احد، اور رب نے بھی انہی سے کہلوایا، فرمایا قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ ان کو بتائیں کہ وہ عظیم ذات جس کو میں منوانے آیا ہوں وہ اللہ ہے اور احد ہے۔ رب نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ انا احد، میں ایک ہوں، محبوب سے کہہ گیا۔ اور پھر محبوب نے کہا تو رب نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی بات ہے بھائی، ہم من گھڑت بات ہم سنیے، من گھڑت بات نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن نے کہا کہ محبوب جو کچھ بھی بولے وہ مصطفیٰ کا بولنا نہیں، خدا کا بولنا۔ قرآن پاک جو کچھ، اور رب کو نسبت میں ان کی ذات کے ساتھ کرتا ہے۔ دیکھو نا قرآن میں انداز دیکھو رب کا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ۔ اب آپ ایمان سے بتائیں اللہ رب العالمین ہے یا نہیں؟ پورے عالمین کا رب ہے نا، پورے عالمین کا رب۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّ العالمین، کہ جب رب العالمین نے فرمایا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب جب آپ کے رب نے فرمایا۔ کیوں؟ سب کی طرف نسبت نہیں، پوری کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، مولا تو کل کا رب ہے، کل کی طرف نسبت نہیں کرتا، ایک محبوب کی طرف۔ اور میں رب کل کا ہوں، عالمین کا ہوں، مگر ناز نہیں ہے عالمین کا رب ہونے میں۔
اگر مجھے ناز ہے تو مصطفیٰ کا نام وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ فَلَا وَرَبِّكَ پیارے تمہارے رب کی قسم، اللہ کہتے ہیں تمہارے رب کی قسم، اور فرمایا وَجَبْ کا وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کا رب باقی ہے، باقی سب بنا آپ کا رب باقی۔ فرمایا اگر کوئی آپ کے ذکر کو روکنا چاہے تو میں قادر مطلق ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ دیکھو نا رب العالمین فرمایا والشمس، آپ کے چہرے انور کی قسم، والضحیٰ، آپ کے رخ پر نور کی قسم، واللیل، آپ کی عنبری زلفوں کی قسم، والعصر، پیارے تمہارے زمانے کی قسم، قسمیں بھی رب کی اٹھاتا ہے، ما بوالد وما ولد، آپ کے والدین کی قسم، آپ کی اولاد کی قسم۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں آقا کی اولاد کی قسم بھی اٹھائی نا، تو کیا ہمارے آقا کی اولاد اب ہے یا نہیں؟ آقا کی اولاد ہے، مگر آقا کی اولاد آئی کہاں سے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کی اولاد جو رب العالمین جل شانہ نے دنیا میں جاری فرمائی، سرکار کی نسل پاک اولاد، اور جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی فرمایا تیری نسل پاک میں ہے۔ اندازہ بھئی ہم کہہ دیں نا پنجتن پاک تو کئی ملوں کو مروڑ اٹھتا ہے، ملاؤں کو وہ پاک ہیں اور پاک نہیں ہیں۔ وہ پاگل، میں نے یہ نہیں کہا کہ تو ناپاک ہے، تجھے شک کیوں پڑ گیا؟ اب کوئی کہے کانا ایسا ہوتا ہے تو بھئی کوئی بندہ جب بولے گا کیوں جی ایسا کیا کانا ہوگا، ہم نے تو نہیں کہا نا تو ناپاک ہے، تیرا بولنا بتا رہا ہے کہ کتے تو ناپاک ہے، تو ناپاک ہے۔ میرے نبی ہیں بھی پاک، ان کا گھرانہ بھی پاک، ان کی نسل بھی پاک، ان کی اعلیٰ حضرت بھی ان پڑھ بندے کا نام ہے۔ علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے بحر بے کنار کا نام ہے احمد رضا۔ وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ فرمایا آب طاہر سے، آب تطہیر سے جس میں پودے جلے، آب تطہیر سے، تطہیر پاک کرنے والا پانی، پاک کرنے والا پانی، پاک پانی۔ میں یہ جتنی اولاد ہو رہی ہے نا پاک پانی سے ہو رہی ہے۔ یہ میں اعلیٰ حضرت کی باتیں سنا رہا ہوں جناب، اگر تمہارے دل میں کسی کے دل میں اگر مروڑ اٹھ رہا ہے تو لعنتی ہے وہ کتا، علی کا ذکر سن کر بھی خوش نہیں ہوتا تو یزید کا ذکر سن کر خوش ہوتا۔ چہرے پہ خوشی کے آثار نہ ہو، ہم پڑھ لیتے ہیں چہرے، اللہ کی پوچھو عارف رومی سے، فرمایا اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ باید دار دست۔ فرمایا یہ شیطان بڑا نامراد ہے۔ عارف رومی کی بات کر رہا ہوں جن کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن درد بانے پہلوی۔ فرمایا اگر فارسی میں اللہ کا قرآن دیکھنا ہو، قرآن کا مفہوم، تو وہ مولانا رومی کی مثنوی کو دیکھیں، مثنوی مولوی مانوی، وہ عارف ہیں۔
تو حضرات محترم نے کہا اے بسا ابلیس آدم روح حسن، میں یہ شیطان بڑا کمینہ ہے. دیکھو نا، اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا فسجدوا الا ابلیس، فرمایا سارے نوریوں نے سجدہ کر دیا پاکوں نے الا ابلیس، بس ایک ابلیس رہ گیا. اب رب نے ابلیس کیوں کہا؟ قرآن میں آخر ہر لفظ کوئی نہ کوئی حکمت ہے نا. تو ابلیس کیوں فرمایا، شیطان کیوں نہ کہا کہ فسجدوا الا الشیطان؟ نہیں، فرمایا الا ابلیس، کیونکہ ابلیس بلسم سے بنا ہے. بلس کا معنی ہے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا. فرمایا یہ نام مراد فراڈی ہے. یہ لباس پہنے گا، جبے پہنے گا، دستاریں باندھے گا، یہ جناب بڑی بڑی داڑھیاں رکھائے گا، یہ پیروں کی شکل بن کے آئے گا، میں بھی پیر ہوں، میں بھی پیر ہوں. فرمایا ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، پہلے قریب بیٹھنا. اگر پاکوں کو پاک مانتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ ہے، اور اگر کتا کہے کہ یہ پاک کہاں سے آ گئے، وہ پاک نہیں ہے، وہ پلید ہے، شیطان. من گھڑت باتیں نہیں، میں حکایتیں نہیں سنا رہا. اور کون؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جائیں، پانی پاک. اب یہ تطہیر والا ہے کون؟ جس آب تطہیر سے، پاک پانی سے، پاک کرنے والے پانی سے پودے جم رہے ہیں سرکار کے، اس پانی والا ہے کون؟ ہمارے آقا پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کی نسل دنیا میں جاری فرمائی اس کے اپنے صلب میں رکھی، لیکن میری نسل جو اللہ نے دنیا میں جاری فرمائی پشت علی کی تھی، بطن زہرا کا تھا، اولاد مصطفیٰ کا. اگر کوئی یہ نہ مانے تو نبی پاک کا گستاخ دشمن. کیا میرے آقا کی نسل نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، پیارے تمہارے دشمن کی نسل ختم. ایمان سے بتاؤ، کوئی کہتا ہے میں یزید کا بیٹا ہوں، چاہے گستاخ بھی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں. اور اگر حسین کا غلام پوچھو تو سب کہیں گے ہم حسین کے غلام ہیں. تو جناب بندہ نسل بٹتی ہے میرے نبی کے گستاخوں. آقا کی نسل جاری ہے اور جاری رہے گی قیامت تک، اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اعلیٰ حضرت کی باتیں. تو جناب بندہ سرکار آتے ہیں میری نسل جو اللہ تعالی نے جاری فرمائی، پشت علی کی، بطن زہرا کا، اولاد مصطفیٰ کی. علی کو بھی پاک بنایا، علی کو بھی پاک، زہرا کو بھی پاک بنایا. ہم یوں ہی گپ نہیں مارتے، حدیثیں اٹھا کے دیتے. سرکار بیٹھے مسجد نبوی شریف میں، ساتھ مولا علی بیٹھے. ایمان سے ساری دنیا ترستی ہے کہ ہمیں سرکار کا چہرہ نظر آئے، کیونکہ جسے سرکار کا، جس مومن کو سرکار کا چہرہ نظر آئے اس پہ جہنم حرام. ابو جہل کو نظر آتا نا تو ابو جہل نہ رہتا، جس کو نظر آئے وہ صدیق اکبر بنا، جس کو نظر آیا ہے وہ فاروق اعظم بنا، جس کو نظر آیا ہے وہ ذو النورین بنا، جس کو نظر آیا وہ حیدر کرار بنا. ساری کائنات ترستی ہے کہ ہم سرکار کا چہرہ دیکھیں، اور ہمارے سرکار چاہتے ہیں کہ حیدر کرار کا چہرہ. ایمان سے ساری دنیا کیوں ترستی ہے؟ میرے آقا میں لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، فرمایا جس مومن کو میرا دیدار ہو جائے اس پہ جہنم حرام.
میرا دیدار کرنے والے کا جس کو دیدار ہوتا، اسی لیے رب نے فرمایا محبوب ذرا غلاموں اور کنیزوں کی قبروں میں چلے جاؤ، دیدار کرانا آپ کا کام ہے، قبر کو گلزار بنانا میرا۔ تو حضرات محترم سرکار چاہتے ہیں علی کا چہرہ سامنے۔ حدیث پاک میں ایک لشکر میں آپ نے لشکر بھیجا اور اس میں مولا علی کو بھی ساتھ بھیجا۔ جب وہ لشکر جاتا رہا سرکار دیکھتے رہے، یوں تو ہمارے آقا کی پاک نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہوا، بالکل کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ دیکھو سارے نبیوں کو مقتدی ہیں، آقا کل نبیوں کے امام۔ اگر مقتدیوں کا یہ عالم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت میں پرواز کر رہا ہے اور نیچے چونٹی ہے، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی اپنی قوم کے ساتھ بولی۔ سلیمان پاک نے اس کی آواز صرف نہیں، فرمایا آقا کی نگاہ پاک تو وہ ہے نا کہ کسی نے رب کو نہیں دیکھا، محمد پاک نے رب کا دیدار کیا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، ہمارے احمد میں تو اللہ کو اچھی طرح سے دیکھا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار کی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ لشکر بھیجا نا، اور جب لشکر پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا، ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، سرکار نے صرف کیا ہے علی کی شان سنانی چاہیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک علی واپس نہ آئے اور میں دیکھنا نہ۔ واہ مولا علی آپ کی عظمت کو کروڑوں سلام۔ پتہ ہے ہمارا ایمان ہے جو سید العقیدہ مومن ہے، اگر وہ ہمارے آقا کا مطیع بن جائے اور متبع، یعنی توقع غلامی بھی سے بے گلو کرے اور ان کے ہر حکم پر عمل کرے اور ان کی عادات پاک کو اپنا لے، تو یحببکم اللہ، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا بھئی یہ دل سے متبع ہے یا یہ ویسے دکھاوے کا متبع بنا ہوا ہے، یہ دل سے متقی اور مطیع ہے یا دکھاوے کا ہے، ہمیں تو نہیں نا پتہ۔ ہم تو دیکھیں گے جو کچھ اسی پر، ہم کہیں گے کہ یہ یار متبع ہے، یہ مطیع ہے، یہ اللہ کا محبوب بن گیا، ہم کہیں گے۔ اور جس کو میرے آقا کہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ غزوہ خیبر جنگ ہوتی رہی، فتح نہیں ہو رہی، صحابہ پریشان، شام کو محبوب بیٹھے، جھنڈا اٹھایا، ہاتھ میں جھنڈا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جھنڈا اٹھایا میں لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، کل یہ جھنڈا جو ملا بکتے ہیں کل کا علم نہیں ہے نبی کو، اور پاگلوں کو تمہارا کوئی اور نبی ہوگا، ہمارے نبی کا مقام پوچھا ہے تو رب سے پوچھو۔ رب فرماتا ہے اگر میرے علم کو دیکھنا ہو تو علم مصطفیٰ کو دیکھو، جنہیں میں نے اپنی برہان بنا کے بھیجا، دلیل بنا کے بھیجا، حجت بنا کے بھیجا۔ حضرات محترم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل یہ جھنڈا، اور کن کے سامنے فرمایا؟ صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، سارے صحابہ، عشرہ مبشرہ، بدری احدی، سب کے سامنے میں کل یہ جھنڈا اس کو
کو عطا فرماؤں گا، لأعطین، عطا فرماؤں گا کل یہ جھنڈا اس کو، یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کسی تاریخ کی کتاب کی کہانی نہیں سنا، اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح دے گا میں کل اس کو جھنڈا دوں گا، اور وہ ہے کون؟ یحب اللہ ورسولہ، جس کو جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور یحب اللہ، یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رسول سے وہ محبت کرتا ہے، رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بتا کون رہے ہیں ہمارے آقا؟ میں علی محب اللہ بھی ہے، محب الرسول، کیونکہ صبح ہوئی نا، ساری رات صحابہ دعائیں مانگتے، اللہ کے صبح جھنڈا مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ ہر کوئی انتظار میں ہے، کون خوش نصیب ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا جس کو کل جھنڈا ملے گا۔ ساری رات دعائیں مانگتے، لیکن جب صبح ہوئی پھر میں اے نا علی ابن ابی طالب، میں علی کہاں ہے؟ کسی نے عرض کی حضور یشتکی ہے این ہے، ان کی آنکھوں کو تکلیف ہے، آنکھوں میں چشم، پھر میں میرے پاس آؤ، خیمے سے آپ کے پاس آئے، فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، ان کی دونوں آنکھوں پر ہمارے آقا نے لعاب دہن لگایا۔ جو ملا کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے ہماری میں سے، اس کو کہو تو اپنی بیوی کا آنکھ پہ تو تھوک لگا دے، اگر تجھے کان نہ پکڑوا دے لگا سکتے ہیں، بلکہ آنکھ کو چھوڑو، گھر میں تھوکے نا، وہ بیوی کہے گا بے غیرت، بیوی کہے گی بے غیرت، تجھے حیا نہیں ہے کہ میں ٹاکی مار مار کے صاف کر کر کے تھکی، تو کھوتا ہے یہ انسان ہے کہ تو نے تھوک دیا، یا تیری تھوک سے دنیا نفرت کرتی ہے، میرے آقا کی وہ تھوک پاک ہے، اگر وہ صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگ جائے تو تریاق کا کام دیتی ہے، اگر وہ علی کی دکھتی آنکھ پہ لگے تو شفا دیتی ہے، عبداللہ کی ٹوٹی ٹانگ پہ لگ جائے تو درست فرما دیتی ہے، اور معاذ کے کٹے ہوئے کندھے پہ لگے تو ٹھیک فرما دیتی ہے، اور اگر کھاری کنویں میں پڑ جائے تو میٹھا بنا دیتی ہے، اگر حضرت جابر کی ہانڈی اور آٹے میں پڑ جائے تو جناب بوٹیوں اور شوربے کے چشمے بہا دیتی ہے اور لنگر چلا دیتی ہے۔ لعاب دہن لگایا، فرمایا علی بتاؤ، تم نے عرض کی حضور مجھے تو مذاق نظر آ رہا ہے کہ شاید میری آنکھ میں تکلیف بھی تھی، فرماتے اسی وقت تکلیف مطلقاً ختم ہوئی اور پھر زندگی بھر میری آنکھوں کو تکلیف نہیں۔ تو حضرات محترم، مولا علی تو وہ ہیں نا جن کو میرے آقا نے اللہ کا بھی محبوب خود فرمایا، اپنا محبوب بھی خود فرمایا، اللہ کا محب بھی خود فرمایا، اپنا محب بھی خود فرمایا، وہ ہے مولا علی۔ آخر یار کوئی بات تو علی پاک میں ہے نا کہ جو نبی پاک کی نسل دنیا میں جاری کرنی تھی، اللہ نے علی کی پشت میں، پشت علی میں نسل نبی رکھی گئی، اس لیے علی کو پاک بنایا۔ علی کیا ہے؟ یوم علی منانے والا بولو تو صحیح، خوش نصیب ہیں، کیونکہ یوم بغیر محبت کے تو کسی کا ذکر نہیں کر رہا تھا، محبت کے بغیر تو کسی کا کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کو محبت ہے ہمارے آقا سے، تو رب نے کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، عرش پہ تازہ دھوم دھام، فرش پہ ترفا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ۔ کیا مطلب تازہ چھیڑ چھاڑ؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب جس جملے کی ابتدا میں انا آ جائے نا، انا آ جائے، انا آ جائے، وہ جملہ اسمیہ ہو، ان اللہ، انا جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ جو ہے وہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ، اور یصلون فعل مضارع ہے، فرمایا اللہ محبوب پہ درود بھیجتا ہے، مگر ایک ہی درود نہیں جو ہر وقت بھیج رہا ہے، ہر وقت اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ محبوب کو عزت دینا، محبوب کو شان دینا، محبوب کو عظمت عطا فرمانا۔ فرمایا یصلون فعل مضارع ہے جو دوام تجدد پہ دلالت کرتا ہے، فرمایا ہر آن اور ہر لمحہ محبوب کو نئی شان دے رہا ہوں، نئی شان دے رہا ہوں، نئی شان، اور اکیلا نہیں، محفل میں فرشتوں کی محفل، اور میں محبوب کو شان دے رہا ہوں، محبوب کو شان دے رہا ہوں، اسی لیے ہر لمحہ نئی ہے نا، نئی شان۔ تو اعلیٰ نے کہا عرش پہ تازہ چھیڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم، ترفا کہتے ہیں انوکھی، زمین پر انوکھی دھوم دھام ہے، دیکھو گلیوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، پارکوں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ۔ میں ایک دفعہ گیا ادھر ضلع بکھر میں ایک علاقہ جہاں ریت ہی ریت تھی، تو جب میں وہاں پہنچا علاقہ ریت کا، اور جس گاؤں میں گیا بالکل چھوٹا سا گاؤں، مسجد بنی ہوئی، اس پر بانس کے شاطیر پڑے ہوئے تھے، اور پھر اوپر جناب بس ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے عارضی قسم کی چھت ڈالی ہوئی تھی، لیکن کم از کم 1-1.5 کلومیٹر سے لائٹنگ ہو رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا، دیکھا مسجد کو، دیکھا لوگوں کو، دیکھا، میں نے کہا دیکھو اللہ کی شان، دیکھو یہ جنگل ہے، یہاں بھی سرکار کے چرچے، لائٹنگ دیکھو، مسجد تھی اگرچہ وہ عارضی سی مسجد، لیکن تھی کافی لمبی چوڑی، کیونکہ اس میں آدمی سارے بیٹھے تھے۔ بہرحال حضرات محترم، ہمارے آقا کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اور آقا جس کے لیے جو کچھ کہیں، رب کہتا ہے مصطفیٰ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا۔ اب آپ دیکھیں نا، سرکار سجدے میں گئے اور حسین پاک آ کر اوپر بیٹھ گئے، یہ سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جتنی دیر حسین پاک کی مرضی آئی، یزید کمینے کو کیا پتا حسین کو، جتنی دیر مرضی آئے بیٹھے رہے، میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا، ہاتھ لگا کے نیچے نہیں اٹھایا، بیٹھے رہے، مرضی سے جب اترے سرکار نے سر پاؤ۔ رب نے فرمایا یہ حسین نہ اپنی مرضی سے بیٹھے تھے، نہ میرے محبوب کی مرضی سے، میری مرضی سے بیٹھے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، قرآن میری مرضی سے بیٹھے تھے، میں نے کہا محبوب میرا حسین بیٹھا ہے، جب تک مرضی سے نہ اترے سر نہیں ہوگا۔ تو حضرات محترم، اللہ نے فرمایا فرش پہ ترفع دھوم، انوکھی دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، کان جدھر لگائیے، اولیاء کی شان بیان کرو، صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی، عشرہ مبشرہ کی، خلفائے راشدین کی، جس کی بھی شان بیان کرو، عطا کرنے والا اللہ ہے،
جس کو جو ملا ان سے بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. 12 حضرات محترم علی پاک کی پشت میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی نسل پاک رکھی اور جو بطن سیدہ زہرا پاک سے. میں آپ کو علی پاک کی کیا عظمت اور شان سنا سکتا ہوں. آپ بتائیں کہ علی کی گھر والی جیسی کسی کی گھر والی ہے؟ علی کی گھر والی جنت کی بیویوں کی سردار ہے سیدہ زہرا پاک فاطمہ جن کا نام پاک ہے. ہمارے آگے مت ہے پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا, سرکار کیوں رکھا؟ فرمایا ان اللہ فاطمہا و ذریتہا و محبہا عن النار. اللہ نے فاطمہ تو زہرا کی ذات پر, ان کی قیامت تک ہونے والی اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام. اور زہرا اس کو کہتے ہیں جو پاک بیویاں ماہانہ مرض میں مبتلا ہوتی ہیں نا, سیدہ زہرا میں یہ مرض وہ پاک تھی, ناپاکی لاحق ہی نہیں ہوتی تھی. کیوں لاحق ہوتی؟ میرے آقا نے جو دعا کی تھی, حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, پتہ ہے جن کے گود میں میرے آقا نے مثال فرمایا, جن کے حجرے میں آپ کا روضہ پاک ہے, اور اس جگہ کو جنت کا باغ میرے نبی نے فرمایا. اور آج بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے, جائیں آپ مدینہ منورہ دیکھیں, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ نے جنت کا ایک ٹکڑا اتارا ہے اور یہاں رکھا ہے جس میں میرے نبی کا روضہ ہے, اور یہ پہلے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا گھر ہے. تو جناب بندہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنین کی ماں ہے, مومنین کی, اور جو گستاخ رسول ہیں نا وہ بڑے منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں اماں عائشہ. میں نے کہا نام مرادو تمہاری اماں کہاں لگتی ہے, وہ تو مومنوں کی اماں ہے. پہلے تم اپنا ایمان تو ثابت کرو اور پھر بے ادبی. کبھی تم نے اپنی اماں کا نام بھی لیا, کبھی کہتے ہو اپنی ماں کو جس کے بطن سے پیدا ہوئے ہو, کہو کہ اماں نسیم, اماں شمیم, ادھر کہا ہے اپنی ماں کو صرف اماں. اور سیدہ جو تمام بیویوں کی سردار ہے ان کا نام لے کر بے ادبی ہے, ان کو اماں اماں کہنا بھی نہیں چاہیے, ان کو سیدہ طیبہ کہنا چاہیے. جناب بندہ امہات المومنین ہیں, وہ قرآن سے ثابت ہے, مومنوں کی مائیں ہیں, لیکن حقیقی مائیں نہیں, اعزازی مائیں ہیں, اعزازی مائیں. کیونکہ جو حقیقی ماں ہے اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ آپ حقیقی ماں کی بیٹی سے وہ بہن ہے یا نہیں؟ سے تو نکاح حرام ہے, شادی نہیں ہو سکتی. اگر یہ ہماری حقیقی مائیں ہوتی تو پھر عثمان غنی سے دو کا نکاح کیوں ہوا؟ وہ دونوں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں جو ساری ازواج مطہرات سے افضل ہے. اور علی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا اور رب نے نکاح کیا. رب نے فرمایا محبوب ہم نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پہ میں نے کر دیا ہے, فرش پہ تم کرو. اور ہیں یہ جوڑی. تو بھئی جو ماں حقیقی ہوتی ہے نا, اس کی اولاد سے شادی نہیں ہو سکتی, اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. ان کی بیٹیوں سے شادی ہوئی ہے, کہتے ہیں اسی لیے تو ان کے لیے ان کے ساتھ
نکاح کرنا کسی کا حرام ہے کیونکہ وہ مائیں جو یہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، ان کی اولاد سے شادی ہو گئی، پھر ان سے نکاح حرام کیوں ہے؟ سرکار تو عالم برزخ میں ہے نا، ہر بیوہ عورت نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، ثواب ہے، ثواب ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ تمام بیویوں کی اعلیٰ بیوی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کی محبوبہ گھر والی، ان کی زندگی میں آقا نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور وہ ہے خدیجۃ الکبریٰ جو کھانا لے کے آ رہی ہیں سرکار کا جبل نور پر غار حرا میں، اور جبریل آئے ہوئے ہیں سرکار کی بات، جبریل نے عرض کی آقا یہ جو بیوی آ رہی ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ان کو سلام دے، اور سرکار میرا بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا، اور رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے کہنا ہے ان کو بتا دیں کہ ہم نے آپ کے لیے جنت میں خولدار موتیوں کا محل تیار کیا ہے جس میں نہ شور ہے نہ شغب، وہ خدیجۃ الکبریٰ کا۔ آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور تیسری مرتبہ سرکار کے نکاح ذات سے نکاح کیا، اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو وہ کیوں کرتا؟ لیکن ان سے ان امہات المومنین یہ بیوہ سرکار کے نکاح میں آگئی، پھر بیوہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، پھر بیوہ نہیں ہوتی۔ سرکار کی ان ازواج مطہرات سے نکاح حرام کیوں ہے؟ بھئی جس کا خامد موجود ہو اس سے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے؟ ہم سب جاتے ہیں قبر میں، زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی برزخ کی زندگی ہے، یہ زندگی دنیا والی نہیں ہوتی، برزخ۔ اور ہمارے آقا جس زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے اسی زندگی کے ساتھ قبر میں، اس لیے وہ بیٹھے ہیں، جس بیوی کا گھر والا بیٹھا اس سے نکاح کرنا۔ تو جناب میں آج یہ کر رہا تھا کہ سرکار کی نسل پاک، پشت علی کی، بطن زہرا کا، علی بھی پاک اور زہرا بھی پاک، کیوں نہ پاک ہوں؟ سرکار نے دعا لکھا، میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رابعہ، آپ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مراحل من شعر اسود فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفي رواية آخر ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی وخاصتی اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ صبح سویرے سرکار گھر سے باہر نکلے، کالے بالوں والا کمبل آپ کو تھا، حضرت حسن ابن علی آئے، سرکار نے کمبل میں لے، پھر امام حسین ہے، ان کو وہ کمبل میں داخل ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے اعلان کیا تھا نا حسین منی وانا، وہ کمبل میں داخل ہو گئے۔ پھر فرماتے ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ پاک آئی، فادخلها، ان کو بھی کمبل میں لے گئے، ثم جاء علی، پھر علی پاک آئے، فادخلہ، ان کو بھی کمبل میں لے گئے۔ 4 وہ نفوس قدسیہ 5 میں کھلا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتا یہ ہے نبی کے گھر والوں
ہر قسم کی ناپاکی تم سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا دور کرے نا. ہمارے مولوی سارے کہتے ہیں دور کرے، دور کی اس سے جاتی ہے جس میں ہو. یہ تو تھے بھی پاک، ہیں بھی پاک، رہیں گے. جی علی پاک مسجد نبی میں سرکار کے پاس بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ. فرمایا علی جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے نا، بغیر غسل کے کسی کا بھی مسجد میں آنا حلال نہیں. لا یحل لأحد، کسی ایک کا بھی مسجد میں آنا حلال نہیں ہے غیری وغیرہ کا. اسی کیفیت کے ہوتے ہوئے میں آؤں تو حلال، تم آؤ تو حلال. پتہ چلا کہ وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کو عارضی جسمانی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم. نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی پاک. اور سیدہ زہرا تو میں پہلے عرض کر دیا ہوں کہ وہ تو پاک ہی پاک ہے. نماز ظہر بی بی پاک نے پڑھ لی. بی بی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے نماز ظہر پڑھ لی اور حسن پاک کی ولادت. ظہر کی نماز بی بی پاک نے پڑھ لی، حسن پاک کی بعد میں ولادت ہوئی. عصر کا وقت آیا، بی بی پاک نے کھڑے ہو کر نماز بتاؤ پاک ہے یا نہیں؟ اور کیوں نہ پاک ہو میرے آقا نے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے. اذہبانہم رجسا وطہرہم تطہیرا، ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ اور ان کو ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق. یہ سارے پاک، سارے پاک. بہت بڑی بلند شانیں ہیں ان کی. میں اگر کسی اور بات کو چھیڑ دوں نا تو پھر وقت بور ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگ پتہ نہیں کب سے محفل سجا کے بیٹھے تھے. مجھے تو کیونکہ حکم ملا تھا نا کہ 11:15 بجے جی وہ ریکویسٹ بھی حکم ہوتا ہوا. تو جناب بندہ میں بیٹھا رہا. اب بھی میں تقریباً 5-7 منٹ پہلے آ گیا ہوں، اس لیے کہ میں نے کہا کیونکہ کبھی چوک شوالا آگے گزرنے نہیں دیتا. ایسا نہ ہونا کہ 11:15 کے بجائے 12 بجے تک کھڑا رہا. اس لیے وہاں سے چلا، وہ دیر ہی نہیں لگی، 10 منٹ میں میں یہاں آ گیا. تو جناب بندہ میں نے کہا کوئی نہیں، اگر کوئی نعت خواں رہتا ہوگا تو پڑھتا رہے گا، میں بیٹھا رہوں گا، میں بھی سنوں گا. میں آیا تو یہ شوق لے کر تھا کہ چلو کوئی تو علی پاک کی منقبت پڑھ رہا ہوگا نا اچھے انداز، اچھے انداز. مگر نعت خانوں کے مزے ہیں جی. ان نے جو 4 نعتیں یاد کی ہوتی ہیں اور 8 رباعیاں یاد کی ہوتی ہیں نا، بس وہی چلتی رہتی. اب دیکھو نا، میں آیا تو حضرت نعت پڑھ رہے تھے نا، پڑھتے ہوئے گئے. انہیں کیا ضرورت علی پاک کی شان قرآن و حدیث سے سننے کی؟ انہیں نہیں ضرورت. ٹھیک ہے نا، پڑھتے اور گئے. اور یہ نقیب محفل کمال کہہ کے بیٹھے، ورنہ نقیب محفل ہمارا اعلان کرتے ہیں اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن میں نہیں جانے دیتا نقبائے محفل کو، میں نہیں جانے دیتا. اکاڑا کینٹ میں میری تقریر تھی، اعلان کیا انہوں نے. میری تقریر کا اعلان کرنے والے نے اپنے 5-7-10 شعر سنا دیے، ٹھک 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 سنا کے میرا اعلان کیا. اب میں نے خطبہ شروع کیا، وہ چپ کر کے کھسکنے لگا. میں نے خطبہ چھوڑ دیا. میں نے کہا نقیب صاحب ذرا میری بات سن. خیر وہ بیچارے کو آنا تو پڑا نا، مجمع بیٹھا، واپس آ جا. میں نے کہا وہ نقیب بے غیرت ہوتا ہے تو محفل چھوڑ کے چلا جاتا. یہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کا نقیب کون بنایا ہے؟ نقیب کا کام ہوتا ہے آنے والے کا اعلان کرنا اور اس کی عزت، عظمت، شان، شوکت ایسی بیان کرے کہ دنیا بے تاب ہو جائے. یار جلدی لا اس کو ہم دیکھیں تو صحیح ہے کون.
اللہ تعالیٰ نے نقیب بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں لوگوں خوشخبری مبشرا میں خوشخبری دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. خوشخبری 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 کس چیز کی؟ یہ بے رسول اور جنہوں نے ساری کائنات کو اللہ کی نعمتیں بانٹی ہیں وہ رسول بالاصل وہ تشریف لانے والے ہیں. وہ تشریف لانے والے ہیں. اور آپ نے پھر سرکار کی اتنی شان بیان کی کہ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی محفل میں, کھڑی ہو کے کہنے لگے عیسیٰ قربان جاؤں اس ماں پر جس کا دودھ تو نے پیا. سرکار کی عظمت سن کر وہ مائی قربان ہونے لگی. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اماں ٹھیک کہتی ہے, میری ماں بڑی شان والی ہے, بڑی عظمت والی ہے, پر کل ماں سے بڑی شان والی وہ ماں ہے جس کا دودھ محمد پاک نے پیا. رب نے کہا, رب نے میں اعلان ہو گیا یا اللہ ہو گیا, میں آؤ بیٹھ جاؤ. جی چوتھے آسمان پہ بٹھا دیا. جب یہ دنیا ختم ہونے پہ آئے 40 سال پہلے آپ اتریں گے, آسمان سے اتریں گے. حدیث پاک میں کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ آ کے بیٹھے اور پھر کہیں گے سیڑھی رکھو میں نے اترنا ہے. لوگ کہیں گے جناب وہاں سے آپ بغیر سیڑھی کے آگے یہاں سیڑھی. فرمایا وہ عالم اسباب نہیں, وہاں سے مجھے فرشتے اپنے پر پہ اٹھا کے لائے. یہاں سیڑھی, یہاں اسباب کی دنیا ہے, سبب بنانا پڑے گا, وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا. تو میں نے کہا سرکار عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہمارے ملا تو وسیلے کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں. تو ہم کہتے ہیں پھر اوپر سے گر پڑے تھے, ماں باپ کا وسیلہ نہیں تھا. تو جناب آپ جب اتریں گے نیچے تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کالی سیاہ ہو, آپ کی زلفیں مبارک کالی سیاہ اور ایسے لگیں گی جیسے غسل کر کے آئے ہیں اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, لیکن پانی نہیں ہوگا, صرف چمک ہوگا. اور جب نیچے آ جائیں گے اب آل رسول کی شان دیکھیں. اس وقت اس مسجد کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز کا وقت آئے گا, وہ کہیں گے جناب کیونکہ آپ مسند نبوت پہ فائز رہے ہیں نا اس لیے اور نماز. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, بے شک میں مسند نبوت پہ فائز رہا, لیکن اب تو میں جس نبی کا امتی بن کے آیا ہوں اسی کا بیٹا ہی نماز. یہ بات ہے. تو حضرات محترم رب العالمین جل شانہ نے ہم پہ کرم کیا ہے, ہمیں اپنے پیاروں کی محبت سے نوازا. یہ محبت کی بات ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں محفل منانے والے اور محفل میں آنے والے. بیٹھے بات نقیب کی تھی نا, ان نقیب کی میں نے سنا. میں جہاں بھی ہوتا ہوں نقیبوں کو جانے نہیں دیتا. کوئی چوری نکل جائے تو اور میری نظر پڑ جائے تو میں واپس بلا لیتا. تو جناب بندہ ایک دفعہ میں ایک محفل میں نے نقیب کو واپس بلا لیا. تقریر کے بعد مجھے کہنے لگا جی ٹیلی فون آیا تھا میری بھتیجی فوت ہو گئی. میں کہا اللہ کے بندے تو مجھے اسی وقت کہہ دیتا جی میری بھتیجی فوت ہوئی ہے. وہاں ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے قاری سے, تو وہ اس علاقے کے عالم تھے. وہ کہنے لگے حضور یہ جب اعلان کر لیں نا یا ان کی ماں مر جاتی ہے یا ان کا باپ مر جاتا ہے یا ان کی بھتیجی مر جاتی ہے یا کوئی مر جاتا ہے, اس لیے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو قائم رکھے, مولا کائنات کے فیوضات سے ہمیں نوازے تاکہ ہم مریں تو علی علی کریں. ہمارے
محب اہل بیت اور محافظ ناموس صحابہ اور خطابت کی دنیا کا بادشاہ، اس وقت ان کا خطاب منفرد پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں۔ اب وہ 25 جنوری کو میرے والد صاحب کا سالانہ ختم شریف تھا، میرے ساتھ ان کو اتنا پیار اور عقیدت تھی کہ وہ کینیڈا سے چلے صرف ہماری محفل کو اٹینڈ کرنے، اور پھر مجھے کہنے لگے جی میں اب 5-6 دن کے بعد پھر واپس۔ میں نے اشتہار ایک پڑھا ہے، اب آج ہفتہ ہے نا، اگلے ہفتے والے دن ان کی تقریر امریکہ میں ایک جامع مسجد حسین ہے، اس میں ان کی تقریر ہوئی، لیکن وہ علی پور سیدہ شریف وہاں عرس پاک کی محفل میں ان کی تقریر تھی، بڑے جوش و خروش سے تقریر کی، اور تقریر کرتے 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 کیونکہ وہ اولاد علی تھے تو دنیا سے علی 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 کرایا، علی علی کراتے ہی آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، وہیں چھوڑ دی، پیچھے جا کے بیٹھے۔ صاحبزادگان نے کہا مفتی صاحب آگے آ کے بیٹھے، لیکن نہیں، بس اپنے ساتھی کو کہا یار چلو گاڑی میں بٹھاؤ، مجھے تکلیف ہوگی۔ انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، انہوں نے تکلیف دیکھ لی کہ پسینہ آ رہا ہے یا ایسی چیزیں، انہوں نے کہا چلو قریب ناروال ہے، ناروال ہسپتال میں لے جاتے، بیٹھے گاڑی میں، 10 منٹ کے بعد اللہ کو پیارے علی علی کرتے ہوئے، اور ڈرائیور کہتا ہے کہ جب روح نکلنے لگی تو 2 مرتبہ انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر ان کی روح کو چہرے سے پرواز کی۔ تو میں پرسوں ان کے بیٹے نے تو مجھے کہا تھا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ اگر مجھے موت آ جائے اور بخاری صاحب زندہ ہوں تو جنازہ ان سے پڑھوانا، اس لیے بیٹا ان کو بار بار کہتا رہا جنازہ آپ پڑھیں۔ جب ہم پہنچے داتا سرکار کی بارگاہ میں، گولڑا شریف کے پیر صاحب، میں نے ان کے بیٹے کو کہا بھئی ہمارے پیر خانہ کیا پیر خانہ، ہمارے پیروں کے پیر آ گئے ہیں۔ اس نے کہا جناب ہماری طرف سے آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، آپ کی مرضی جس کو ہے۔ میں نے حضرت صاحبزادہ صاحب سے عرض کی سرکار آپ جنازہ پڑھائیں، انہوں نے میں ان کے بیٹے سے پوچھا جس کے لیے وہ کہے، میں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ پڑھیں جنازہ، تو میں پھر آپ پڑھاؤں۔ میں نے کہا یہ بھی اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی سے پڑھوائیں تو آپ کو اجازت ہے، اس لیے اب ہمارے پیروں کے پیر ہیں آپ، اسی لیے جنازہ، پھر جنازہ انہوں نے پڑھا۔ اندازہ لگائیں کہ ان کا جنازہ پڑھانے گولڑا شریف کے پیر ہیں، اور آج ان کا ختم شریف تھا اِسارِ ثواب، آج بھی جناب بڑے بڑے مشائخ اور خود ان کے اپنے پیر خانہ کے سجادہ نشین تشریف لائے ان کی دعا کے لیے، اور وہ قبلہ عالم کے دربار کے سجادہ نشین ہے۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ توسا شریف والے ان کے مرید ہیں، سیال شریف والے ان کے مرید، گولڑا شریف والے ان کے مرید، مہرآباد شریف والے ان کے مرید، بے شمار مرید ہیں، اور سارے کوٹ مٹھن کے خواجگان ان کے مرید، ان کے سجادہ نشین آئے ہوئے تھے، دعاؤں میں فرمائی۔ ان کی دعا کے بعد پھر مجبور کیا انہوں نے مجھے کہ نہیں آپ دعا کریں، میں نے پھر دعا میں نے کہا یار خواجہ صاحب مانگ چکے کہ نہیں آپ دعا کریں، میں نے پھر دعا مانگی۔ مفتی صاحب کا ہمارے ساتھ بہت پیار تھا، بہت پیار تھا۔ میں پورے لاہور میں کسی مولوی کے گھر نہیں جاتا، صرف مفتی اقبال چشتی کے گھر جاتا تھا، اور مفتی صاحب بھی میرے گھر بے تکلف ہو کے بیٹھتے تھے، بہت پیار تھا، بہت زبردست، اور عقیدت ان کے گھر کے تمام افراد کو عقیدت، وہ جناب کبھی کبھی میری ڈیوٹی اٹھا لیتے تھے۔ مفتی صاحب بہت بڑا خطیب، امریکہ میں جن کی تقریریں، کینیڈا میں، یو کے میں، جرمنی میں اور بیلجیم وغیرہ، ایسے یعنی تقریباً وہ
اللہ نے انعام اور اہل بیت کا ایسا محب اور کوئی بھی ان کو پتہ چلے یہ سید ہے پتہ چلے نہ ان کے آگے چلنا نہ ان کو نیچے بیٹھنے دینا اور ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملنا اتنا یعنی محب اہل بیت اور آل رسول کے ساتھ محبت کرنا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت ان کے مدارج مراتب کو بلند فرمائے یعنی ان کی تدفین کے وقت بھی میں قبر پہ بیٹھا تھا میں بیٹھا ہوں اور میرے باپ بیٹے نے ان کے تابوت تابوت اٹھایا ہے خود قبر میں اتر کر اور ان کو رکھا ہے مفتی صاحب یہ آپ کے پیار کی بات ہے ایک سید دادا آپ کے تابوت کو اٹھا خود اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آپ سب کو یہ عزت حرمت کے ساتھ نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا نہ مانگ لیں یا کوئی اور ہے بھی کوئی ہے چلو پھر مجھے نہیں دعا میں نے کر دی ہے اتنی دیر دعا کی آپ اپنا پروگرام چلائیں میں چونکہ بوڑھا آدمی ہوں حقیقتاً صرف علی پاک کی محبت کی وجہ سے آیا ہوں ورنہ میری طبیعت یہ تھی کہ میں سو جاؤں جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کروں کیونکہ پھر فوراً